मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। یہ بیماری پاکستان میں ہے، جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سے ہٹ کر ہے لیکن بتا دوں، کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا، لال رومال رکھ کے بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں، شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ مجھے یاد نہیں ابھی، وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار، ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹ. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ، لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی، یہ پاکستانی قوم کا حال ہے، لڑکوں کا، لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری، اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے، باتیں کیا ہو رہی ہیں یار. ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو، پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم، 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. یار جب تینوں، ابھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا، میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا، ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے، لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ کے. یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے، وہ آیا چائے، انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لے آئے، دونوں آدھی آدھی پی لیں گے. دونوں کیا کر لیں گے؟ آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہے تو کس سے کرو؟ 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا، چیز والا پراٹھا، اتنے کا ابے چیز والا نہیں سادہ لیا. وہ بھی 3 نہیں، 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ 1.5 سے کرو، 2 کروڑ سے نہیں، 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے، آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں، اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں گے؟ 2 کٹ لیا، 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی، بڑا مزہ آیا، میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا، پڑوسن سے بڑی دوستی تھی، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون، تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں، ہلتی نہیں ہے نا پرانی عورتیں، باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں، امی کو لینے آیا، وہ پھر دروازے پہ باتیں، پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں، اچھا ہاں وہی چلتے ہیں. اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ آج کدو. ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں، بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، خواتین کا امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں، کھانا پکا دو، یہ کر دو، تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے 4 ماہ بعد، کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دینا ڈاکٹر، کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں، نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں، پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹرز زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی، تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا جب ابھی تو 19 تھے نا، الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا، تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے.
تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتے دار خواتین تھیں, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں, واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں 1 ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے یہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے. اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے, وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو, ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے نہیں, ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا. یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک. صحیح ہے نا, سمجھ رہے ہو, تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے, اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا, حضرت کو آپ پوچھتے, اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں, ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے, ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے, وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے, دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا, گوشت کھائے گا, کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا, تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں, جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف, تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی, سیدنا علی کو بھی جنتی, سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے, زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آب آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے, غریب ہو تو دے سکتے ہیں, ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں, اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں, شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے, فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے, فرمایا تم قتل کر دو اس کو, جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا, اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا, تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو, حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے, جھگڑا نہ کرے, اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں, جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو, دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو, اگر لوگ ڈاکوؤں کو, چوروں کو پیسے دیتے رہیں, سزائیں نہ دیں, تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی اسنیچنگ, موبائل اسنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو اس کو. معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں, بھائیوں سے وراثت نہ لیں,
تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت, تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے, اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے, اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے, حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم, اجتماعی نظم ہے نا, حکومت کا ایک نظم ہے, صحیح حدیث ہے یہ, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں, کہ ایک ظالم حاکم ہے, حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی, قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں, اور حکومت بھی ویسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں, اس سے بہتر ہے, نبی نے صحیح حدیث ہے, اپنے الفاظ نہیں ہے, لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو, یعنی جائز چیزوں میں, ناجائز میں نہیں, اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے, فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو, فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو, اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ کہ اجتماعی نظم ہے بھائی, اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو اپنا. آپ تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ہو, آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے, آج گوشت کھلا دو, ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے, آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو, امیر کا آرڈر ہے نہیں, کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی, ہے جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے, نہیں جی مجھے گوشت چاہیے, مجھے انڈے چاہیے, سارا نظم خراب ہوگا, جھگڑا ہوگا, گشت وشت گیا, غیبتیں شروع ہو جائیں گی, یار یہ کیسا امیر ہے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی, کدو کھا لو آج, اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے, کدو ملیں. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کیا آپ باپ کے سے لڑے یار آدمی, کیا انتقام لے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا, یہ میری سیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا, وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو ایک وہ دونوں عربی تھے, لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے, انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا, اس نے حدیث سنی, اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. وہ غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے, جہاز نہیں اڑے گا, پھڈا ہوگا, اور یہ پھڈا بڑھ گیا, ہاتھا پائی شروع, سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے, اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو, جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو, پھر حق سے دستبردار مت ہو. بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے, آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے, 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح. تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے. اچھا بھائی جلدی علی بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن. اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں, لڑکوں میں بیان کرتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے. اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا, لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا, وہ بھی سوال تھا, مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا, جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا, کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں. یہ بھی سوال کا حصہ تھا. تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی, واقعی ایسے ہے. تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کی کھچائی کی ہے. جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے, لیکن ان کی
کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی؟ اس کو بلر کرو. تو وہ میرا قصور نہیں ہے، نہ مجھے پتا تھا، تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے، اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے. تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا. وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا اشکال، وہ واقعی اشکال تھا، اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی. اور میرے بھائی چشمہ بھی بالکل بڈھوں والا رکھا ہوا یہاں اپنے. آخرت والے دن، مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے، اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے، اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے، ثواب دھیلے گا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں. روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے، الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کا ثواب ملے گا. اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے، اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا، احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے، لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے. اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جو اللہ کی طرف سے میل کچیلا آ گیا وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف. مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا. اب ثواب نہیں ہے. شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا. اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری ہوئی تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا. میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں لیکن پھر لمبا، بہت جلدی. میرے دوست کہنے میں دوسرے شہر سے سامان منگوایا، پھر جلدی میں یہاں سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا، لیکن اصل رقم دوست کو نہیں بتائیں، سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں، اس سے ایڈوانس بھی لے کے، اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو. جب سامان دست پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن چھوٹ تو نہیں ہے. سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا، اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو. نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا. جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا، وہ معاوضہ بھی طے ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں، میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے. آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے. ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی، ایک خریدنے والی. جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا. اچھا میرے بھائی یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے، تو پہلی بیگم وہ میسیجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر، یہ تو بد نظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے، پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو، اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو، بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نا میں جواب دے دیں بس.
آج کل کیا ہو رہا ہے, لمبی لمبی, پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے, اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. کسی دن پکڑے گئے نا, بہت برے پھنسو گے. شریف آدمی تو نہیں پھنستا, لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا, پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو, لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, آئی لو یو بول دیا, اور لڑکیوں والی آواز, وہ مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے, وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے, لیکن دل خراب ہو گئے. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے ہم. یہ منع ہے, غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے, کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹیں. شوہر پڑھ لے گا, وہ بدگمان ہو جائے گا. تو بلا, حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے, میرے بھائی آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ, بھائی بند کمرے میں کمارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بےچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں ہے. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, یہ بہت غلط حرکت ہے. تو مفتی صاحب اکثر ٹرین میں سفر کرتا ہوں حیدرآباد سے کراچی, لیٹ ہونے کی, آپ تو بڑے ہوئے ہوگے ٹرین میں, کیونکہ جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں آدھی زندگی پھر ان کی ٹرین میں ہی بڑے ہوئے, اتنی لیٹ ہوتی ہے ٹرین. اکثر ٹکٹ ٹرین کے اندر خریدتا ہوں, ٹکٹ 650 کا, تو ہر دفعہ ٹکٹ والا کہتا ہے 200 روپے دے دے, ٹکٹ نہیں ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے پھر کیا کرنا ہے, اگر ٹکٹ نہیں ملا تو اتر کے ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. جو ٹرین آپ نے جتنا استعمال کیا نا وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. پورا سفر بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے تو کیا جائز ہے بھائی, اتر کے اگلے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدو, پھاڑ دو اس کو, تاکہ گورنمنٹ کی آپ نے ٹرین استعمال کی نا تو اس کا ٹکٹ آپ خرید کے پھاڑ دو, تاکہ وہ بہت زیادہ ہو گئے بھائی آپ.
29 جون بروز جمعہ کو آپ سے نکاح پڑھوانا ہے. 29 جون میں کینیڈا میں ہوں گا, میرے بیانات ہیں وہاں پہ, ویڈیو وہ بھی ہم نے کلپ بنا کے ڈال دیا ہے, تو یہاں میں نہیں ہوں گا. مفتی صاحب ایسے کینیڈا میں اسائلم کے لیے نہیں جا رہا, بیانات کے لیے جا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کینیڈا بھاگ رہا ہے. مجھے جتنا مزہ یہاں آتا ہے نا پاکستان میں, دنیا میں کہیں بھی نہیں آتا. یہ جو میں نے رپورٹ پیش کی نا, 2 انڈے 2 پراٹھے ملائی اور خاندانی, یہ چائے دنیا میں ملتی نہیں کہیں بھائی, ملتی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں لائف کو اللہ کا شکر ہے بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں جان کو خطرے بہت ہیں, یہاں انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں. لیکن پھر بھی میرا کینیڈا رہنے کا دل نہیں کرتا, نہ امریکہ نہ کینیڈا. تو پاکستان جو جس کو صحیح نشہ لگ گیا نا, اور پورے پاکستان میں جس کو کراچی کا نشہ لگ گیا, وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جائے گا, دنیا چھوڑ دے گا. لوگوں نے چھوڑ دی دنیا, بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے, گٹر کھلا ہوا تھا اس میں گر گئے, مر گئے, لیکن دنیا چھوڑ دی, کراچی نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا, ایک دفعہ میں ٹرین میں سے آ رہا تھا پنڈی سے کراچی, تو بزنس کلاس تھا, تو 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. 2 اس میں کوئی آرمی کے تھے ریٹائر, ایک آرمی کا تھا, ایک کوئی بزنس مین تھا اسکول, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, وہ دونوں تھے پنجاب کے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ پنجاب رہو, کراچی چھوڑ دو, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے, کراچی چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں بھائی, آدمی دنیا چھوڑ دے کراچی نہ چھوڑے. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے ابے آپ لوگ کی باتیں ایسی, کیا ہے کراچی میں, کیا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تم رہے نہیں نا, تم تھوڑے دن تم نے گزارے ہیں, تمہیں کیا پتا. اتنے میں فون آ گیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, فارغ ہی تھا ٹرین میں, تو میں نے کہا چلو مسائل کا جواب دے دیتے ہیں. فون آ گیا ایک خاتون کا, کہنے لگی میرا شوہر, میری شادی کراچی میں ہوئی تھی, میں کراچی میں رہتی ہوں, میرا شوہر پنڈی میں ٹرانسفر ہو گیا, مجھے پنڈی لے کے جا رہا ہے, وہ میں نہیں جاؤں گی. میں نے کہا آپ کا شوہر جہاں بھی جائے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. کہہ رہی نہیں, وہ تھوڑے دن, وہ کہہ رہے مستقل یہیں شفٹ ہونا ہے. میں نے کہا آپ چلی جائیں پھر. مفتی صاحب میں کراچی میں رہتی ہوں, میں دنیا چھوڑ دوں گی, کراچی نہیں چھوڑوں گی. اب پورے ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا سن لو بھائی, سن لو, یہ دنیا چھوڑ دے گی, شوہر چھوڑ رہی ہے, کراچی نہیں چھوڑ رہی ہے. خیر اس کو تو ہم نے یہ سمجھا بھائی کراچی سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا شوہر ہے, کیونکہ وہ یہاں دھماکے شماکے میں ویسے بھی بیوہ ہی ہونا ہے. نیچرل یہاں موتیں بہت کم ہو رہی ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرو گے, یا گٹر کھلا ہوا ہوگا, یا کچھ اور, اللہ بچائے ہم سب کو زندگی دے. تو کراچی بھائی کراچی ہے یار, ہمیں بڑا پسند ہے کراچی. کوئی مجبوری سے کہیں چلے گئے الگ بات ہے, لیکن نہیں چھوڑا جاتا کراچی. بنائی گئی ہو, جو جگہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, نماز واجب الاعادہ ہوگی. مفتی صاحب اسلام اس مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دے, دوسرے مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں دین ہے. یہ بھائی اس پہ میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا, یہ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. گزارش عرض ہے کہ عقیقہ کے ابھی مختصر جواب دے رہا ہوں نا, یہ پورا تفصیلی جواب دینا پڑے گا. اس عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا بتا دیں غریبوں مسکینوں. عقیقے کا گوشت سارا خود بھی کھا سکتے ہیں, 1/3 بہتر ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں. پیشاب کے قطرے آتے ہیں, تو اس کا جواب ہے کہ آپ جو وہ ہے یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ موجود ہے, جو پیشاب کے قطروں کا مریض, اور یہ سرچ کریں میرے نام کے ساتھ نا, تو اس مریض کے میں نے احکام بیان کیے, وہ مل جائے گا. مصعب کیا جنت میں سب کو 72 حوریں ملیں گی؟ ایسا نہیں ہے بھائی, یہ شہید کے بارے میں آتا ہے, یہ ہر آدمی کو 72 لے کے گھوم رہا ہے. تو جنت میں حور ملے گی. اب کسی کو 1 مل جائے گی, کسی کو 2 مل جائیں گی, کسی کو جن کو 4 کا شوق ہے ان کو 4 مل جائیں گی کم سے کم. تو یہ اعمال کی بیس پر ہے. شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 70 حوریں ملیں گی, تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ. اچھا بھائی, کاٹن کے موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کاٹن کے کچھ موزے ایسے ہیں جن پہ مسح جائز ہے, ان پہ کچھ شرطیں ہیں, اتنے میل چل سکتا ہو, پانی سرا اتنا کرتا ہو. تو آج کل کمپنیوں نے کچھ ایسے موزے نکالے ہیں, وہ فتویٰ بھی ان کے بارے میں لیا ہوا ہے, تو وہ ان کے پاس فتویٰ موجود ہوتا ہے اپنے موزوں کے بارے میں, تو وہ موزے پہن سکتے ہیں. لیکن عام جو ساکس ہیں ان پہ مسح جائز نہیں ہے. ہمارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے, کیا ان کے خلاف ذاتی کارروائی کر سکتا ہوں؟
اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کاروائی نہ کریں, لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں, نہیں سمجھاتے FIR کٹائیں, ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے FIR کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اندازہ لگا لو, کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے, آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہہ دی بالغ ہوگا, عقل ہوگی, پھر مانیں گے, ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے. تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے, میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات, کسی قاری کو, استاذ کو, چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں, مارنا دور کی بات, ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے بس, سر پہ ہاتھ رکھے بس, باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں, مدرسے میں, اسکول میں, کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے, ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی. اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ اب فتویٰ لائیں گے, جائز ہے نا, میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا, میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی. قطعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی, وہ 2 4 10 کوٹتا ہے, وہ اپنی ٹھڑک نکال, ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے. ایک بچے سے میں ملا, سنتا ہی نہیں ہے, بڑا ہو گیا اب تو, شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے, تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے ہیں قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے, ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے, اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا. میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی, صرف ایک دفعہ پڑی تھی. مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا, وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے, وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاذ مارے, کیونکہ ہمارے استاذ اتنے نرم دل ہمیں ملے, اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاذ تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار, کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن ایسے استاذ مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے, طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں, وہ استاذ بھی پٹھان. ہر سال میں نے اسے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے, پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا, وہ بھی گردن پہ. وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ, دور حدیث نہیں, اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے, میں ایسے تیاری کر رہا ہوں, رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں, صبح پیپر ہے, ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا, تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے, پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ, کیونکہ تکلیف بعد میں ہوتی ہے, سنتا پہلے. اس تکلیف کی اسپیڈ سے آواز کی اسپیڈ تیز ہے. تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی اسپیڈ سے جو آواز کی اسپیڈ ہے. دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے, تو میرے استاذ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے گردن پہ رکھ کے لگایا. انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے نا تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں. ان کو دیکھا امتحان میں تو ہاتھ پاؤں, تو ہمیں ذرا بھی دل میں ہمیں تو خوشی ہوتی تھی یار, ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی, تھوڑا سا استاذوں سے پٹ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے. تو ہمیں تو خوشی ہوئی, بس وہ ایک لگا تھا. اور ایک سزا مجھے ملی ہے دور حدیث میں. دور حدیث میں آدمی پورا مولانا بن چکا ہوتا ہے. ہو یہ رہا تھا کہ ہم رات کو مطالعہ کرتے تھے, صبح کوئی طالب علم کتاب اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتا تھا, وہ صفائی والا, وہ کتاب ہی نہیں ملتی تھی. 2 4 دفعہ ایسا ہوا سبق میں بیٹھے میں کتاب ہی نہیں ہے, وہ کتاب صفائی والا پتہ نہیں کہاں رکھ دیتا تھا. تو ہم 4 طالب علم تھے دور حدیث میں, چاروں کے پاس کتاب نہیں. تو ہمارے استاذ نے 2 دن 3 دن تنبیہ کی, اس کے بعد ہم چاروں کو مرغا بنا دیا. اب اچھے بڑے بڑے مرغے تھے, ہم چاروں بنے ہوئے مرغا. بس تھوڑی دیر بنائے رکھا, پھر ڈانٹا, بولا انسان کے بچے بنو, کتاب تو پھر ہم کتاب لا کے بیٹھتے تھے بس. اور ایک اور یاد آ گئی مجھے ایک سزا. وہ سزا یہ تھی کہ مجھے روزانہ میرا واش روم کا ٹائم اس وقت تھا جب کلاس شروع ہوتی تھی. 1 دن 2 دن ہو گئے, استاذ نے دیکھا روز لیٹ آ رہا ہے, میرا ٹائمنگ سیٹنگ ہی ایسی ہو گئی تھی. تو مجھے استاذ نے تھوڑی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کو اب آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ بھی پٹھان استاذ تھے, بس اتنا. پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار. خام ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا, اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں, یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی 100% غلط ہے.
ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا, بلکہ چند دن 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے, چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے, یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے, سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس, 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس, اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا, مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں, کوئی مرغا بنا ہوا ہے, کوئی ایک ٹانگ پہ, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں. اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا, میں کہتا ہے اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں, یا الگ الگ کلاسیں ہوتی, یا الگ الگ کتابیں ہوتی, تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی, اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی. میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی ایسے, بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے, پھر پڑھانا شروع کرتے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو, ترنم سے, ایسی سر لگا کے لے لگا کے, بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا, اگر آپ نے, بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا, آپ نے سوری کی, اس نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ کیا کر دے گا, معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا, بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا, اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں, جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مفتی سے پہلے ہو گیا, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مارتے تھے, پھر قمیض اتار کے مارتے تھے. ماشاءاللہ. قاری صاحب کو جمناسٹک میں لے جائیں آپ, ریسلنگ میں بہت اچھی ریسلنگ کریں گے وہ, وہاں ان کو کہیں آپ ریسلر بنے اچھے, پٹخ پٹخ کے ماریں, لیکن جب آپ اس کو ماریں گے وہ بھی پٹخ کے آپ کو اسی اسپیڈ سے گرائے گا. اور قمیض اتار کے ماریں, بلکہ چڈی اتار کے ماریں آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کی کیا ہے؟ باپ بھائی شور یا کسی اختیار ہے. فرانس میں جس کو کرائم آف قانون کہا جاتا ہے, مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے اور پھر جذبات میں سے قتل کر دے, تو اس قتل کی نہیں. میرے بھائی قتل چند چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پہ جائز نہیں ہے. قتل جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا کہ وہ قاتل ہے. کوئی دین کو چھوڑ دے, مذہب کو چھوڑ دے, تو حکومت قتل کرے گی اس کو, مرتد ہو جائے نا. کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا, مگر کون قتل کرے گا اس کو؟ حکومت قتل کرے گی. یہ جو خود سے غیرت کے نام پہ قتل, ادھر مار دیا ادھر مار دیا, اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا اس سے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں فسادی کو بھی قتل کرنا جائز ہے, جو سوسائٹی میں فساد پھیلا رہا ہو بڑے درجے کا, لیکن یہ فیصلہ بھی کون کرے گا؟ ہر آدمی کو تھوڑی اس کی اتھارٹی ہے. ایسے تو ہر آدمی جو ہے, ابھی دیکھو ٹک ٹاکر لڑکی کو کسی نے جا کے مار دیا, وہ ٹک ٹاک پہ آنا بھی اس کا غلط تھا, لیکن اس کا قتل جائز نہیں تھا اس بیس پہ. ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کر لینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کافی ہے میرا خیال ہے, جان چھوڑ دو میری.